نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. باب الخوف من الشرک. سب سے پہلے تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو ہم تمام کو ہدایت دی اس کا دین سیکھنے کے لیے، عقیدہ توحید جاننے کے لیے۔ ہمارا کتاب التوحید کے حصے سے ایک حصہ جو توحید کے فضائل پر مبنی تھا، وہ ایک حصہ ختم ہو چکا ہے۔ آج دوسرا حصہ شرک، جہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے باب الخوف من الشرک یہ باب باندھا ہے، یعنی شرک سے خوف کا بیان، ڈرنے کا بیان۔ اس باب میں یہ وضاحت کیے ہیں کہ شرک سے ڈرنا بھی چاہیے اور شرک سے بچنا بھی چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت لائے ہیں اس سلسلے میں: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالی معاف نہیں کرتا کس بات کو؟ ان یشرک بہ، اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس بات کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ گناہوں کو اللہ اگر چاہے تو معاف کر دے۔ دو باتیں اس آیت میں ہیں۔ پہلی بات یہ کہ شرک کو اللہ تعالی معاف نہیں کرتا، چاہے شرک کرنے والا کوئی بھی ہو، شرک کرنے والا کوئی بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ تک فرما دیا: لَإِنْ أَشْرَكُوا لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُهُمْ، اگر یہ انبیاء، یہ رسول بھی اگر شرک کر دیں تو ہم ان کے اعمال بھی کیا کر دیں گے؟ برباد کر دیں گے، ضائع کر دیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا: لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر محمد تم بھی شرک کر لیں تو تمہارا بھی عمل ضرور بضرور برباد ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ یہ اس چیز کا بیان ہے جو چیز واقع نہیں ہوتی۔ یہ قرآن کے اسلوب میں سے ایک اسلوب یہ ہے، جو چیز ناممکن ہے اس چیز کا ذکر کرنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سرزد نہ ہو۔ مگر ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ڈرایا ہے۔ کس سے ڈرایا ہے؟ شرک سے ڈرایا۔ نہیں، شرک اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بیکار اور فضول چیز ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ڈرایا ہے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس میں دوسری چیز یہی ہے، اللہ کی مشیت میں ہے بقیہ گناہوں کو معاف کرنا۔ انسان سوچ نہیں سکتا ایسے، انسان سمجھ نہیں سکتا کہ چھوڑو بھی معاف ہو جائے گا۔ یقین کے ساتھ بالیقین انسان یہ سمجھ نہیں سکتا، بلکہ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ اللہ چاہے شرک کے علاوہ گناہ، کوئی بڑا گناہ ہے اللہ چاہے معاف کر دیں، کوئی چھوٹا گناہ ہے شرک کے بغیر ہی ہے، توحید کے ساتھ ہے، اللہ چاہے اس کو پکڑے، اس گناہ کو۔ یہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے۔ پھر آگے دوسری آیت جو مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی ہیں: وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی بڑی اطاعت کا کام کیے، وہ کیا اطاعت تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی؟ خانہ کعبہ کی تعمیر۔
خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کی کہ اللہ مجھے اور میری ذریت کو ایک تو نماز کا پابند بنا اور دوسرا ہمیں شرک سے محفوظ کر، شرک سے بچا لیں۔ اب اس میں سوال یہ ہے کہ کیا انسان، کیا مسلمان، کیا توحید قبول کیا ہوا آدمی شرک کر سکتا ہے؟ کیا مسلمان شرک کر سکتا ہے؟ بولیے، کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے۔ انسان مسلمان شرک کر سکتا ہے۔ جو توحید کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا، جو شرک کو صحیح معنی میں نہیں سمجھا، وہ شرک میں ڈوب سکتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک نبی ہونے کے باوجود توحید کی ان کی زندگی، ان کا عمل، ان کی دعوت توحید کی ایک زندہ مثال ہے۔ توحید کی اتنی زندہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے عمل سے، اپنے کردار سے کر کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شرک سے بچا لے، وجنبنی وبنی، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ مسلمان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے۔ یہ علماء اسے استدلال کرتے ہیں کہ مسلمان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمائے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، بس اللہ پر بہت ہی کچھ لوگ، کم لوگ ایمان لائے ہیں، حقیقی معنی میں توحید کو جو قبول کیے ہیں، بہت ہی کم لوگ حقیقی معنی میں توحید کو قبول کیے ہیں، مگر اکثر کیا ہے؟ نامی مسلمان ہی ہیں، نام لیتے ہیں اسلام کا، مگر کئی ایسے مسلمان اس میں بھی قسمیں ایسے ہیں لا علم میں کیا کر رہے ہیں؟ شرک کر رہے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یہ آیت بھی ہمیں دلالت کرتی ہے کہ انسان مسلمان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے، اس لیے توحید کو جاننا ضروری ہے۔ اسی لیے توحید کو ڈیپلی جاننا ضروری ہے، کیونکہ مسلمان لا علم میں شرک کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قول الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، دیکھیں وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی توحید قبول کیے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنی توحید کے ساتھ ظلم کو انہوں نے نہیں ملایا۔ ظلم شرک ہے، مطلب توحید لائے، توحید قبول کر کے اپنے توحید میں شرک کو شامل نہیں کیا، تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ مسلمان توحید قبول کرنے والا آدمی لا علمی میں کیا کر سکتا ہے؟ شرک کر سکتا ہے۔ اب جو لا علمی میں شرک نہیں کیا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، دیکھیں آج انسان توحید، اپنے آپ کو توحید پرست کرنے والا، واقعی جو ہے توحید قبول کیا ہوا بھی لا علمی میں اس کی زبان سے کبھی ایسے کلمات نکل جاتے ہیں جو بالکل توحید کے منافی ہیں، جو شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں، کبھی اپنے عمل سے ایسا عمل کر دیتا ہے جو کھلے طور پر شرک کی طرف دعوت دیتے ہیں اور توحید کے منافی ہیں۔ مثال کے طور پر زمانے کو گالی دینا، کسی نے کہہ دیا کیا دھوپ ہے، گالی دیتے ہوئے کہہ دیا کیسی دھوپ ہے بول کر گالی دے دیا، تو یہ کس کی طرف نسبت کر رہا ہے؟ دھوپ کی طرف نسبت کر رہا ہے۔ اب دھوپ دینے والا کون، کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر، ابن آدم، آدم کی اولاد مجھے تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے وہ تکلیف، انسانوں کی تکلیف کی طرح نہیں ہے، جیسی اللہ کی ذات کے لیے لائق ہے۔ کیا یسب الدہر، وہ زمانے کو گالی دیتا ہے، موسموں کو گالی دیتا ہے، کلائمیٹ کو گالی دیتا ہے۔ وہ انا الدہر، میں زمانہ ہوں، مطلب زمانے کی ہیر پھیر میں کرتا ہوں۔ لہذا مومن کا یہ کلمہ کہاں کھینچ لے جا رہا ہے؟ شرک کی طرف۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ سبب کو بیان کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ اس سبب کی وجہ سے ہی، اگر یہ سبب ہی نہیں ہوتا تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا،
جیسے مثال کے طور پر کسی نے کہا کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ کہہ دیا میں کہا تھا تجھے ادھر مت جاؤ، تو وہاں گیا، جانے کی وجہ سے تیرا کیا ہو گیا؟ میں تجھے بولا تھا وہاں مت جاؤ، نہیں جاتا تو نہیں ہوتا تھا کہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ جملہ جو ہے تقدیر کے انکار پر دلالت کرتا ہے. تقدیر کا انکار توحید ربوبیت کا انکار، کیونکہ تقدیر کا دخل توحید ربوبیت میں ہے. اس اعتبار سے ایک مسلمان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے. اس کی مثال خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. اللہ کے حدیث میں آتا ہے وَلَمَّا قَالَ بَعْضُ الصَّحَابَةِ برسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط قال صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر انها السنن قلتم والذی نفسی بیدہ کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ. حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام جنگ حنین کے لیے جا رہے تھے. کون سی جنگ حنین؟ یہ جنگ حنین کب واقع ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد. جا رہے تھے اس جنگ میں. اب کئی صحابہ ایسے تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. فتح مکہ قریب ہوئی، نئے نئے مسلمان ہوئے، ابھی توحید ڈیپلی نہیں جانے، توحید کا مکمل علم نہیں. جس کو توحید کا مکمل علم نہیں ہوتا وہ کیا کرے گا؟ اپنی زبان سے شرکیہ کلمہ کہے گا یا پھر اپنے عمل سے شرکیہ کلمہ کہے گا. اب صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک چیز طلب کی. کیا ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں؟ جب کسی جنگ کے لیے لوگ جاتے تھے زمانے جاہلیت میں، وہ ایک جگہ ایک درخت بطور تبرک بنا لیتے تھے. ایک خاص درخت کے پاس لوگ رکتے تھے، اپنی تلوار وہاں لٹکاتے تھے، پھر جو ہے اس سے یہ مقصد لیتے تھے کہ ہماری تلوار میں برکتیں آئے گی، اس سے ہم کافی لوگوں کو مار سکتے ہیں، پچھاڑ سکتے ہیں، جنگ میں کامیابی مل سکتی ہے، برکت وغیرہ لینا. ایسی خاص عبادت کا ایک طریقہ کار تھا. صحابہ اکرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. ایک مقام پر رکے تو صحابہ جو نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے لا علمی میں یہ جملہ کہہ دیے. کیا جملہ کہہ دیے؟ اجعل لنا ذات انواط کما لهم ذات انواط. اللہ کے رسول جیسے زمانے جاہلیت مشرکین کے پاس ایک ذات انواط یعنی ایسا درخت جہاں سے لوگ تبرک حاصل کرتے ہیں، ویسا ہمارے لیے بھی کوئی ایک مقرر کر دو تاکہ ہم بھی کیا کریں. تو شرکیہ کلمہ ہے نہیں ہے؟ یہ شرکیہ کلمہ ہے. صحابہ نے کیسے کہہ دیا؟ لا علمی میں کہہ دیا. نئے نئے مسلمان ہوئے تھے. اس حدیث سے کئی باتیں ملتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو توحید میں آنے کے بعد ضرورت ہے اس کے تزکیے کرنے کی، اس پر دعوت کرنے کی، اس کو توحید مکمل سمجھانے کی. ایک بات تو یہ معلوم ہوئی. دوسرا جو ہمارا نقطہ ہے، پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ انسان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے. اگر وہ توحید کو نہیں جانتا ہے ڈیپلی تو اس راستے سے ہٹ کر وہ شرک کر سکتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے. انہا السنن قلتم، تم نے ان کے اس طریقے کو کہہ دیا. یہ وہ طریقہ ہے جو طریقہ بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ. یہ فرعون کے لیے جیسا معبود ہے ہمارے لیے بھی معبود بناؤ، ہم بھی اس سے کیا کر سکیں؟ سجدے کر سکیں، اس سے قربت ہم بھی حاصل کر سکیں. معلوم ہوا ان تمام دلیلوں سے کہ ایک مسلمان لا علمی میں شرک کر سکتا ہے. اور آخری ایک اور دلیل یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا ھذا الشرک، اے مومنو اس شرک سے تم بچو. کس شرک سے؟ فَإِنَّهُ أَخْفَى مِن دَبِيبِ النَّمْلِ. اللہ اکبر. اس لیے کہ یہ چونٹی کے رینگنے سے بھی ہلکا ہے. کیسے داخل ہوتا ہے یہ شرک؟ چونٹی
رینگتے ہوئے کان میں چلے جائے، کہیں چلے جائے، معلوم ہوتا ہے انسان کو نیند میں ہو، غفلت میں. تو ویسے ہی انسان اگر توحید کو باریکی سے نہیں جانے گا تو یہ شرک اس کی زندگی میں چونٹی کے رینگنے سے باریک داخل ہو سکتا ہے. اور خصوصاً یہ جو شرک کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا وہ شرک اصغر یعنی ریاکاری، دکھاوا. پھر فرمایا فقیل لہ وکیف نتقیہ، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم اس سے کیسے بچیں، اس شرک سے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال صلی اللہ علیہ وسلم قولوا اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. دیکھیں شرک سے بچنے کے لیے ایک تو توحید جاننا بھی ہے، اور دوسری چیز شرک سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے یہ دعا پڑھو اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا، اے اللہ ہم تیرے ساتھ شرک کرنے سے پناہ چاہتے ہیں. کیسے شرک؟ نعلمہ، وہ شرک جس کو ہم جانتے ہیں، ونستغفرک، ہم استغفار بھی طلب کرتے ہیں، گناہوں کی بخشش بھی طلب کرتے ہیں تجھ سے، لما لا نعلمہ، اس شرک سے جس شرک کو ہم نہیں جانتے، مطلب لا علمی کے شرک کو، لا علمی کے شرک کو. تو توحید ڈیپلی جانیں گے تو شرک نہیں ہوئے گا. جب علم ہو جائے گا تو شرک کریں گے نہیں کریں گے، لا علم رہے گا تو شرک کریں گے. دوسری چیز شرک سے بچنے کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. ایک مسلمان واپس مشرک بھی بن سکتا ہے، واپس مشرک بھی بن سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی بھی ہے. قال صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے لوگ مشرکین کے قبیلوں سے مل جائیں گے. پھر فرمایا وحتی یعبد الاوثان، یہاں تک کہ یہ بھی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے، یہ بھی بتوں کی عبادت کرنا شروع کر دیں گے. اس میں اور رونگٹے کھڑے کرنے والی حدیث ایک اور ہے جو واقعی ہمارے رونگٹے کھڑے کر دے گی. حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے لا تقوم الساعة حتى تضطرب اليات نساء دوس حول ذي الخصلة وهو في الصحيح. وقال صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. دو حدیثیں ہیں. ایک حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ قبیلے دوس کی عورتیں ذوالخصلہ نامی بت کا طواف نہ کر لیں. قبیلے دوس سنے ہیں نام؟ یہ قبیلے دوس نہیں سنے؟ ایک واقعہ، حدیث صحیح حدیث سے تو ثابت نہیں ہے، ایک واقعہ ہے. وہ واقعہ صحابی کی طرف منقول ہے، تاریخ کا واقعہ ہے کہ قبیلے دوس کے طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ ابھی اسلام لانے سے پہلے ایک واقعہ منسوب کرتے ہیں. انہوں نے اسلام کیسے لایا تاریخی روایت میں ہے، تاریخی روایت، حدیث کی بات نہیں بول رہا ہوں میں. اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی آئے قبیلے دوس کے سردار تھے، کفار قریش نے ان کو بھڑکایا کہ یہاں پر ایک جادوگر ہے، دیوانہ ہے، اس کی باتیں سنیں گے تو تم بھی جو ہے اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں گے، اس کی باتیں مت سنو. تو وہ کان میں روئی لگا کر کے پھرتے تھے. اس کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کچھ پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا ایک بڑے شاعر بھی تھے، میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، لہٰذا جب نکالے تو قرآن جو ہے سننے لگے اور اسلام اس طرح سے قبول کر لیا. قبیلے دوس یہ عرب قبیلوں میں ہی مکۃ المکرمہ سے قریب واقع ہے، یہ مکۃ المکرمہ کے قریب واقع ہے اور وہاں بھی شرک ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں آئے گی. کہاں شرک ہوگا؟ آج عرب کی کئی کنٹریوں میں شرک ہو رہا نہیں؟
کہاں ہو رہا ہے؟ قطر، دبئی، جی عرب کی کئی کنٹریوں میں دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے جی 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 تو یہاں تک کہ اس قبیلے دوس میں بھی شرک ہوگا. ایک اور حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، لات اور عزا کی عبادت دوبارہ کی جائے گی. یہ دن و رات کی گردش ہوتی رہے گی، قیامت سے قبل لات اور عزا کی عبادت کی جائے گی. یہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے. انسان شرک میں ڈوب سکتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک سے ڈرایا ہے. تیسری جو حدیث شریف لائے ہیں، نص لائے ہیں صاحب کتاب، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، مجھے تم پر ڈر ہے کس چیز سے؟ شرک اصغر سے. شرک اصغر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شرک اصغر ریاکاری ہے. تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا ہے، خوف دلایا ہے. تو باب الخوف من الشرک کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. چوتھی نص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، جو کوئی اس حال میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتا تھا. کس حال میں وفات ہوئی؟ میں ایک جملہ ابھی پچھلے درس میں، اس سے پہلے درس ہوا خواتین میں، اس میں وہاں پر ایک جملہ ادا کیا کہ اگر کوئی طوافیں کر لیں کعبۃ اللہ کے، 50 حج بھی کر لیں، وہ ایک بار اگر غیر اللہ کے لیے قبر میں جا کر کے، درگاہ میں جا کر کے ایک بار غیر اللہ کے لیے چکر لگا دیا، ایک طواف کر دیا، بھی ایک چکر بھی کاٹ دیا، اس کے پورے حج کیا ہو گئے. اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی، اسی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی، اس کے 50 حج کیا ہیں؟ رائے گاہ ہیں، بیکار ہیں. دخل النار، اگر اس حالت میں اس کی وفات ہو گئی، دخل النار، وہ توبہ نہیں کیا، دخل النار، اس کا جہنم میں جانا پکا ہے. دیکھیں اس اعتبار سے، اسی لیے یہی ہماری زندگی کا مقصد. زندگی کا مقصد کیا ہے؟ لیوحد توحید. ہم سے ایک غلطی ہو جائے. غلطی کیسی؟ چلیے دیگر چیزوں میں غلطی ہو رہی ہے یا دیگر عبادتوں میں ہو رہی ہے، آگے پیچھے اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے. شرک میں غلطی، اسی حالت میں وفات، کام تمام، کام تمام. اللہ اکبر. فاسد ہو گیا سب کچھ ہمارا. کیا ہو گیا؟ فاسد ہو گیا، برباد ہو گیا، اور ہباء منثورا ہو گیا. پھر آخری نص جو صاحب کتاب ذکر کیے ہیں وہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقی اللہ لا یشرک به شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک به شیئا دخل النار. جو کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کریں کہ وہ شرک نہیں کرتا تھا، اللہ کہاں بھیجے گا؟ دخل الجنہ، جنت میں اللہ تعالیٰ داخل کرے گا. یہی ایک چیز ہے جو جنت سے ہمیں، جو جہنم سے ہمیں چھٹکارا دلا سکتی ہے. وہ کیا ہے؟ توحید ہے. اور یہی ایک چیز ہے جو ہمیں جہنم میں داخل کرتی ہے. وہ کیا ہے؟ توحید کو قبول نہیں کرنا، شرک. قرآن کریم کا پہلا حکم توحید ہے. قرآن کریم کا پہلی نہیں شرک ہے. پہلا آرڈر توحید کا ہے اور پہلی نفی شرک کی ہے. الغرض اس اعتبار سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 3 احادیث اور 2 قرآنی آیات کو یہاں پر ذکر کیا ہے. ہم اپنی بات کو شروع کرتے ہیں شرک. شرک کی تعریف لیتے ہوئے شرک کس کو کہتے ہیں؟ اپنے اپنے ورڈز میں بولیے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. اس کی ذات، صفات اور عبادات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو ہم داخل کر دیے. ایگزامپل،
بتوں کی عبادت کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، اولیاء کرام کی. شرک کو سمجھنے کے لیے آسان ڈیفینیشن یہ ہے، پہلے ہم توحید کو سمجھیں. توحید کیا ہے؟ ایک اللہ کو ماننا، ایک اللہ کی ماننا، یا یہ دوسرے اس میں الفاظ میں کہہ لیں توحید کی تینوں قسمیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات کو صفات میں ان کو ماننا. شرک اگر ہوا تو ان تینوں میں سے ایک میں ہوئے گا، یا تو توحید ربوبیت میں ہوگا، توحید الوہیت میں ہوگا، توحید اسماء و صفات میں. اگر ہم ذرہ برابر بھی، رتی برابر بھی توحید ربوبیت میں یہ مانے کہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، صرف ایک پتا جو پتا ہے یا پھر ایک ذرہ ہے یہ غیر اللہ نے بنائی، اللہ نے نہیں بنایا، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اگر پوری عبادتیں اللہ کے لیے، نمازیں ساری اللہ کے لیے، سارے حج اللہ کے لیے، سارے روزے اللہ کے لیے، ساری زکوٰۃ اللہ کے لیے، تلاوتیں دعائیں اللہ کے لیے، صرف آخر میں ایک کام کیے ہم کہ ایک سجدہ صرف جو ہے قبر پہ کر کے آ جاؤں گا، ایک مرتبہ ایک سیکنڈ کے لیے ماتھا ٹیک کے آ جاؤں گا، کیا ہو گیا؟ شرک فی الالوہیہ. توحید الوہیت میں شرک ہو گیا. وہ توحید ربوبیت میں شرک، یہ توحید الوہیت میں. یہی قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت. بھی نہیں آنا وہاں پر، کیا ہونا؟ ہی آنا. وہاں پر با آ گیا مشکل ہے. زبان سے ہی ہو رہا ہے مگر عمل سے آج کل مسلمانوں کو کیا ہو رہا ہے؟ بھی ہو رہا ہے. جمعہ یہاں پڑھتے ہیں، اسی جمعہ میں عصر کے بعد جاتے ہیں قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، قبروں کا طواف کرنے کے لیے لوگ جاتے ہیں. تیسرا توحید الاسماء و صفات. اسماء و صفات میں اگزامپل دینا، کمپیئر کرنا، یا ان اسماء و صفات کا انکار کرنا. اللہ کے نام ہیں، اللہ کے نام جو نام ہے اس کو ہٹا کر کے ہم ایکسٹرا نام لگا دیے، شرک ہو گیا. یہ اللہ کے 99 نیمز ہیں، ہم 98 نیمز کو مانیں گے، یہ ایک نام کو نہیں مانتا میں، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نام ہیں، یہ انسانوں کے نام کی طرح، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. اللہ کی صفتیں ہیں، اللہ کی صفتوں کو انسان سے کمپیئر کرنا. اللہ کے ہاتھ ہے، انسان کا ہاتھ کی طرح، شرک. اللہ کا ہاتھ ہے، ایسا ہوگا، اتنا بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، شرک. اللہ کا ہاتھ ہے، قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، نہیں ہے اللہ کا ہاتھ، نہیں ہے، جاؤ، ہمیں وہ سب مانتے نہیں، کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا. یہی ہے توحید ربوبیت میں شرک، توحید الوہیت میں شرک، اور توحید اسماء و صفات میں شرک. شرک بہت بڑا بھیانک جرم ہے، اسی لیے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے ڈرایا ہے. ان الشرک لظلم عظیم. اللہ تعالیٰ نے شرک کو بہت بڑا ظلم کہا. کیوں؟ جی دیکھیں، ایک ادنا چیز مٹی سے انسان پیدا کیا گیا. اب بقیہ انسانوں کا اصل تو مٹی ہے، بقیہ انسانوں کا ایک گندے پانی سے انسان کیا ہوا؟ پیدا ہوا. اس انسان کو جو پیدا ہوا گندے پانی سے، اس کے لیے سجدے کریں، اس کی عبادت کریں. کس کے ساتھ؟ ایک بڑی چیز جس کی مثال نہیں، جس کی تشبیہ نہیں، جس کا کمپیئر نہیں، اس بڑی چیز سے اس کو جوڑا جا رہا ہے، نعوذ باللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا شرک بڑا ظلم. دیکھیں، انسانوں میں ہی اگر کوئی ایک بڑے جنگ کے لیے یا لڑائی کے لیے ایک بڑے پہلوان کے سامنے ایک دبلے پتلے نارمل آدمی کبھی لڑا نہیں اس کو سامنے کھڑ دیں، کیا کہیں گے انسان؟ کیا بھائی اس کا کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ سوچیں کتنا نالائق ذہن ہے اور کتنا بے وقوف ذہن ہے انسان کا.
ایک پتھر، اللہ کی اتنی مخلوقات میں سے ایک نارمل ایک پتھر، ایک درخت، ہاں، گائیں، انسان، وہ بھی مرا ہوا انسان، ان کو جا کر اگر کوئی سجدہ کرتا ہے، جو چیزیں اللہ کے لیے بجا لانا ہے اس کے لیے بجا لاتا ہے، تو گویا ایک بڑی ذات کے ساتھ، جس کی ساتھ کسی کو کمپیئر نہیں کیا جاتا، جس کی مثال نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ اللَّهُ الصَّمَدُ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اس کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کو کہا إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، اس اعتبار سے یہ بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ شرک سے اللہ نے ایک تو منع بھی کیا، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے حرام بھی کیا۔ شرک کا حکم کیا ہے؟ حرام ہے، شرک حرام ہے۔ اللہ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ شرک اتنا بھیانک کیوں ہے، اس میں پوائنٹس بولتے جو ہوئے جا رہا ہوں، دلیل دیتے ہوئے۔ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ راوی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو ہم نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سب سے بڑا گناہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ انسان کی پیدائش خالق کون ہے؟ اللہ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ یہاں ظاہری سبب انسان کی پیدائش میں کس کو رکھا ہے؟ ماں باپ کو۔ اسی لیے ہر مقام پر جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے والدین کی اطاعت، والدین کی فرما برداری کا حکم دیے ہیں، اس سے پہلے کس کو لائے ہیں؟ توحید کو لائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس کو لائے ہیں؟ توحید کو لائے ہیں، پھر والدین کے ساتھ اطاعت کو ذکر کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، حضرت لقمان علیہ السلام کا بھی آپ واقعہ پڑھیں گے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت ہونے رہی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو وصیت کیے ہیں کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ کیا کریں؟ احسان کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کیا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، شرک تباہ کرنے والا اور ہلاک کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ نمبر 1 الشرک، شرک کیسے انسان کو ہلاک کرتا ہے؟ کیسے ہلاک کرتا ہے؟ دنیا میں بھی ہلاک ہو، عالم برزخ میں بھی ہلاک، قیامت کے دن ہلاک جہنم میں ڈالے گا۔ عالم برزخ میں اس کو عذاب ہوگا، عالم برزخ میں اس کو عذاب ہوگا۔ دنیا میں کیسے ہلاک؟ دنیا میں سکون نہیں ہوگا۔ میں کئی بار مثالیں بھی دے کر کے بتاتے ہوئے مثالیں بھی دیتا ہوں کہ مشرک کے لیے حل نہیں ملتا ہے، مشرک کے لیے حل نہیں ملتا، مشرک کے لیے اندھیرا ہے، مشرک کے لیے نور نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، اس کے لیے ایک لمٹ ہے، ایک باؤنڈری ہے، بس اسی باؤنڈری تک ہی چل سکتا ہے مشرک۔ وہ بتوں کی پرستش وغیرہ 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 اسی باؤنڈری تک لمٹ رہتا ہے، اس کے آگے اس کے لیے دنیا نہیں ہے، روشنی اس کے لیے نہیں ہے۔ اس اعتبار سے وہ کیا ہے؟ ہلاک ہے۔ شرک انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ وہ 7 چیزیں، ایک تو شرک، دوسرا سحر، جادو کرنے والا، اور جس پر جادو کیا جاتا ہے، دونوں کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ یہ سحر ہلاکت کا باعث ہے۔ دنیا میں جادو کرانے والے کے لیے ہلاکت کیسے ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے؟ جو جادو کراتا ہے اس کو قتل کر دیا جائے۔ والسحر وقتل النفس، کسی جان کو مارنا، کسی نفس کو قتل کرنا، یہ بھی ہلاکت کرنے والے، کیونکہ بربادی ہے، ہلاکت ہے، اور ایک انسان کی اگر جان جاتی ہے تو پورے خاندان کے لیے کیا ہے؟ مسئلہ ہے۔ بیوی کو بیوہ کرے جیسا ہے،
بچوں کو یتیم کرنے کے برابر ہے، ماں باپ کا سہارا چھیننے کے برابر ہے. اس اعتبار سے یہ ہلاکت ہوگی. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا. ظاہر سی بات ہے گھپلاپن اگر شروع ہو جائے، مالوں میں امانت اگر ختم ہو جائے تو وہ معاشرے کے اندر کیا ہے؟ ہلاکت ہی ہلاکت ہے. ایک انسان آج بھروسہ نہیں کر سکتا. آج کل بھروسے کرتے ہیں تجارت میں فوری بھروسے کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. 100 بار سوچتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں، ادھر سے دیکھتے ہیں. یقین نہیں ہے کسی کے اوپر بھی. آج تجارت میں یقین نہیں کر سکتے. مزید وہ اکل الربا، سود، یہ بھی ہلاکت ہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخرہم قلہ، سود جتنا بھی کھا لیں دنیا میں مگر آخر میں یہ چیز انسان کو برباد کرنے والی ہے. یا تو اولاد حرامی نکلے گی، یا پھر جو ہے اس کی زندگی ایسی ہوگی غذا کم دوائیاں زیادہ اس کی چلیں گی، چین سکون سب اس کا ختم ہو. عمارت میں ہوگا، بڑے بنگلے میں ہوگا، مگر چین و سکون اس کے لیے ہرگز بہرگز نہیں رہے گا. اس اعتبار سے وہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے. وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے میدان میں پیٹ پھیر کر بھاگنا، یہ بھی ہلاکت ہے. اگر ایک آدمی کمزور پڑ جائے تو دوسرے کیا ہے؟ کمزور پڑ سکتے ہیں. تو پوری طاقت جو ہے کمزور پڑ سکتے ہیں. اور سامنے والا اگر ایک بھاگے تو سامنے والے کو اور کیا آ جاتا ہے؟ جذبہ آ جاتا ہے، ہمت آ جاتی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی ہلاکت ہے. وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا. پاک دامن عورتوں پر اگر تہمت لگائیں معاشرے کے اندر بدکاری عام ہوتی جائے گی، بدکاری پھیلتی جائے گی. اسی لیے شریعت نے حکم دیا پاک دامنوں پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے کیا سزا ہے؟ کتنے؟ جی 80 کوڑے مارنا ہے. 80 جلدہ. نمبر 2 وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کی پھر نیکسٹ گواہی ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ہاں، اور پھر فاسق بھی اس کو قرار دیا گیا ہے. یہ پاک دمن مومن عورتوں پر تہمت لگانے کا انجام ہے. مزید شرک بڑا گناہ اتنا بھیانک کیوں ہے؟ انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. اور اسی طرح سے شرک کے جو اقسام اس باب میں ذکر کی گئی ہیں ان اقسام کو اور ان میں کیا فرق ہے انشاءاللہ العزیز اس کو بھی بیان کیا جائے گا. اور شرکیہ ایسے اعمال جو انسان کو مکمل اسلام سے خارج کر دیتے ہیں ان اعمال کو بھی انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کیا جائے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو شرک جیسے بھیانک جرم سے محفوظ رکھیں، ہم تمام کو توحید پر قائم و دائم رکھیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك